اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد البارک وسلم علیہ۔ تمام عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز کا قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک خوبصورت اور پیاری اور معلوماتی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آپ کے سامنے، اور اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ بے شک اچھی باتیں ہم ایک دوسرے تک جو پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو بھی علم ہم تک پہنچتا ہے ہم اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا علم کی اچھی باتیں، مثبت پہلو، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اسے پسند بھی فرماتا ہے اور اسے قبول بھی فرماتا ہے، اس میں ہمارا یقین بھی ہے۔ آج تھوڑی سی مختلف بات کرتے ہیں، کھانوں کے متعلق ہے کہ بے شک کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اپنے اندر بیش بہا فائدے رکھتی ہیں، وائٹامنز رکھتی ہیں، جو ہماری باڈی کے لیے یا ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں، اور ہمیں بعض اوقات اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی اور ہم اس سے اجتناب کر رہے ہوتے ہیں یا اسے استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور معلومات ہوگی تو ہم یقیناً اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے پھر وہی بات آپ لوگوں سے ملتمس ہوں گا کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اپنے پیارے پیارے کمنٹس ضرور دیجئے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے املی کا عمل دخل۔ کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے لیے املی کا عمل دخل۔ املی ہر گھر کی اہم ضرورت ہے۔ حیدرآبادی کھانے تو املی کے بغیر ادھورے سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، کھانے ہوں یا چاٹ اور چٹنی وغیرہ دیسی کھانوں میں اس سے جان آ جاتی ہے۔ کھانوں میں دیسی کھانوں میں ذائقہ کے ساتھ ساتھ یہ اپنی طبی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف دواؤں کا حصہ بھی بنتی ہے۔ ہاں، املی وائٹامن سی، ای اور بی، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، پوٹیشیم، میگنیز اور غذائی فائبر کا خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے، املی میں موجود غذائی اجزاء اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے صحت بخش اثرات لیے ہوئے ہونے کے باعث دنیا بھر میں مقبول بھی ہے، اور املی میں موجود نامیاتی مرکبات کی بڑی تعداد اسے طاقتور بناتی ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ اور ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیشن بناتے ہیں۔ ویسے تو یہ سردی ہو یا گرمی ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ اس کے فوائد سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ املی کے استعمال میں آپ اور زیادہ خوشی محسوس کریں گے جب آپ کو معلومات ہوگی۔ بہرحال، نظام ہضم، املی کا استعمال نظام ہضم کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ کھانے کو ہضم کر کے یہ اس کے گزرنے اور پاس ہونے کے عمل کو آسان بناتی ہے۔ قبض، گیس اور معدے کے دیگر مسائل سے بچا کر معدے کو طاقت دیتی ہے۔ وزن میں کمی کے لیے املی کا استعمال بہت بہتر نتائج دیتا ہے۔ بھوک کم کرتی ہے اور یہ جسم میں فیٹ کو اسٹور نہیں ہونے دیتی۔ وزن میں کمی کے لیے املی سے بنائے گئے شربت بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ دل کی صحت، املی میں پوٹاشیم ہونے کے باعث یہ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ املی میں موجود فائبر شریانوں سے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن سے فری ریڈیکل کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ فولاد کی کمی، جس میں فولاد کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ذریعہ۔ آئرن کی کمی سے تھکاوٹ، سر درد، پیٹ کے مسائل، خون کی کمی جیسے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ جسمانی پٹھوں کی اعضاء کی بہتر کارکردگی کے لیے املی مفید ثابت ہوتی ہے۔ ذیابیطیس کے پر کنٹرول، شوگر کے مریضوں
کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جسم میں جا کر چینی یا چربی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، جو شوگر کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔ املی کا استعمال وزن میں کمی کے ساتھ ساتھ ذیابیطیز کے اتار چڑھاؤ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ قوت مدافعت، املی میں موجود وٹامن سی اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹ انسانی جسم کے لیے بہترین دوا کا کام کرتے ہیں۔ املی مدافعتی نظام کو فروغ دے کر انسانی جسم کو بیماریوں سے بچا کر صحت مند زندگی کو یقینی بناتا ہے۔ متلی اور قے میں طبیعت کو فرحت بخشتی ہے۔ متلی اور قے کی صورت میں شکایت کو دور کر کے غذا کو ہضم کرتی ہے۔ متلی ہونے کی صورت میں اگر املی کا شربت استعمال کیا جاتا ہے تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ اعصابی صحت، املی میں موجود وٹامن بی کمپلیکس اور تھیامن اعصاب کی صحت ہیلتھ کے لیے بہترین ہے۔ املی اعصابی عضلات کی صحت کو بہتر بنا کر آپ کو فعال اور مضبوط بناتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کوئی بھی چیز، بنائی ہوئی چیز یا اس کی بھیجی ہوئی چیز، چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ دوا ہو، چاہے وہ ہمارے لیے کسی قسم کی آسائش ہو یا قدرتی اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ہو، وہ فائدہ مند ہوتی ہے، یقیناً ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ بس اس کا حصول اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، بے دریغ نہیں استعمال کرنا، جانکاری کے ساتھ، صحیح معلومات کے ساتھ، صحیح انداز میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے جسم پہ بہتر اثرات مرتب فرمائیں گے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، کیوں کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب بنی نوع کی انسانوں کی فائدے کے لیے، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کا حصول اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا استعمال اچھے طریقے سے ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے کہ بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے پیدا کردہ تمام چیزیں اچھی ہیں اور سب کے کوئی نہ کوئی فائدے ہیں، تو ہمیں اپنی غذاؤں میں اعتدال لانا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے اور ہم بہتر طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جناب، یعنی اپنے بھی کام آ سکیں اور دوسروں کے لیے بھی بہتر طریقے سے ان کے کام آ سکیں، اس کے لیے صحت مند جسم چاہیے، اور صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو اعتدال کے انداز میں استعمال کریں اور بروئے کار لے کے آئیں اور اپنے جسم کو طاقتور بنائیں۔ اس میسج کو، اس پیاری بات کو ضرور آگے تک پہنچائیے گا، کسی کی اصلاح ہو جائے گی تو ہماری بھی عاقبت سمجھ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔